ہم یہ بات کریں احتشام صاحب جہاں پر پھر ایف بی آر میں بھی تنقید نہیں بنتی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سالہ سال ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ تو ہم نے استعمال کے لیے نان فائلرز جو ہیں ان کے اگینسٹ جو کاروائیاں کرنی ہیں اس کے لیے ہم نے یہ یوز میں لانے کے لیے کرنی ہے. تو پھر ایف بی آر کا بھی سٹانس ٹھیک ہے، پھر سارے اپنے اپنے خرچے نکالتے رہیں گے اور لوگ پھر یہ ہوگا کہ بجلی کے بل پر لوگ خودکشیاں کرتے رہیں گے، جو پچھلے سال ہم نے دیکھا. زیادہ دیر جانے کی بات نہیں ہے، دور جانے کی. آمنہ آئرنی میری نظر میں زیادہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی منظوری لی جاتی ہے اور پھر اداروں کی ایف بی آر کی بات کی آپ نے، دیکھیں نا ابھی جو پچھلے عرصے میں میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پی ڈی ایم کی پہلی جو حکومت بنی تھی اس وقت یہ شروع کیا گیا تھا کہ ادارے اپنے طور پہ فیصلے کر سکتے ہیں، تنخواہیں بڑھانی ہیں، گاڑیاں لینی ہیں، اسی کا سارا ایف بی آر لے رہا ہے اس وقت. تو 1010 گاڑیاں 6 بلین کی جو خرچ کرنی ہے خرچ کر کے لینی ہے اور ایک خاص ادارے سے ایک خاص موٹر کمپنی سے آپ نے لینی ہے، اس میں کمیشن کتنی ہے، کک بیک کتنی ہے، اس کی پرواہ نہیں. اگلے دن کراچی میں ایف بی آر کے چیئرمین نے کہہ دیا نتھنگ ڈوئنگ، ہم نہیں کرنا. دیکھیں ایک تو اداروں کو ایک بلینکٹ کور دے دیا جو مرضی آپ کریں. آمنہ دیکھیں مجھے اس وقت خواجہ آصف صاحب کا بڑا وہ معروف جملہ یاد آ رہا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. بھئی آپ خدا کا واسطہ ہے یا تو یہ تنخواہیں بڑھائیں نا، ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. ایک طرف عالم یہ ہے کہ آپ کا 400 ارب سے زیادہ کا شارٹ فال ہے ریونیو کا، وہ پورا نہیں ہو رہا، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سائز آف دا گورنمنٹ کم ہونا چاہیے، حکومت کہتی ہے جی ہاں کم ہونے کے بجائے 25 سے 30% سائز بڑھا دیا گیا اسی دور حکومت میں. اب مجھے بتائیں اب آپ کے پاس آدھا بجٹ آپ کا باہر سے پیسہ مانگ کے تو آپ اس کو پورا کر رہے ہوتے. اور پھر آمنہ مجھے زیادہ جس بات کا دکھ ہے، آپ نے بڑا صحیح کہا، مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے ان پارلیمنٹیرین نے. اب میں مرزا اختیار صاحب بڑے قابل احترام ہمارے دوست ہیں، لیکن آمنہ دیکھیں 90% سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سے 50 کروڑ روپے اپنا الیکشن جیت کے آتے ہیں خرچ کر کے اپنی ذات سے. اور پھر ان کے اوپر آپ دیکھیں نواز ریاض پہلے سے کیا ہے، ٹکٹ فری ہوتا ہے آنے جانے کا، ٹی اے ڈی اے ملتا ہے. انہیں تو چاہیے کہ کہیں جی ملک کے حالات ایسے ہم نے نہیں کرنا. لیکن آمنہ مجھے تو دکھ ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ جی اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. سر بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب، ان کا حق ہے سب. میں کہتا ہوں چلے اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کا حق ہے، لیکن سوال ہے کہ آمنہ اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں ورلڈ بینک کی 2024 کی رپورٹ مرزا صاحب کو ڈیفینیٹلی آنکھوں سے گزری ہوگی ان سامنے ان سے، وہ کہتی ہے کہ جی 7% سے پاکستان میں غربت کی سطح جو ہے نا 25% ہو گئی ہے. 1.5 کروڑ لوگ جو ہے نا غربت کی سطح سے نیچے چلیں گے، یعنی آپ کی 25 کروڑ کی آبادی میں رفلی 11 کروڑ لوگ وہ $2 سے $3 پر ڈے پہ سسٹین کر رہے ہیں. مجھے آپ علامت ہے ان حالات میں تماچا نہیں ان لوگوں پہ، اور پھر 50% تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو آپ نے رول دیا لے کے سارا ان کا ٹیکس کاٹ لیتے ہیں آپ، پھر سرچارج 10% علیحدہ ہے. میتھڈ آف دا میٹر سے کہتا ہے کہ بھی اگر حالات آپ نے ٹھیک کر لیے ہوتے نا، مزہ تو تب تھا کہ ایف بی آر اپنے جس کو ریونیو بڑھانے کے بعد یہ کہتا ہے جی ہمیں چاہیے تو مل رہا ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.